السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو رسومات کی جاتی ہیں اور جو شریعت کے خلاف کام کیے جاتے ہیں ان کے متعلق کچھ گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھی چاہیے کہ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے تک پہنچا اور انہیں عمل کر کے دکھایا۔ اب دین کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو دین بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض قومیں یوں کرتی ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کرتے، بیویوں کے قریب نہیں جاتے، تو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ وجہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات بیان کی کہ سوگ نہیں ہے تو عزیمت ہے۔ ہاں کن حالت کے اندر بیوی کے قریب جانا منع ہے؟ وہ حالت حیض ہے، نفاس ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، ایسا کہنا بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے جسم کے بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ بھئی یہ ساری کی ساری باتیں یہ ان لوگوں کی ہیں جو دین سے بالکل بیزار ہیں، دین سے بالکل ناواقف ہیں، دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنی خواہشات داخل کر کے جو من کے اندر آتا ہے وہ کہنا شروع کر دیں۔ ابتداءً عرض کیا کہ دین صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کرام تک پہنچایا اور اس صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ اور بعض قومیں یوں کرتی ہیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو چارپائیوں کے اوپر بھی نہیں لیٹتے اور جوتے تک نہیں پہنتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ افسوس کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ دلیل یہی دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس مہینے کے اندر شہادت ہوئی۔ بھئی شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، شہادت بہت بڑا انعام ہے، شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا فرمائی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا اور جنازے کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی چادریں جو تھیں وہ اپنے بدن پہ نہیں رکھی ہوئی تھی، یہ ان کے اظہار افسوس کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ تو بھائی شریعت نے جتنے دن تک افسوس منانے کی اجازت دی ہے اتنے دن تک منایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہزادہ کربلا ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ ہاں ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بچپن پر جوانی کا اور سارے کے سارا طریقہ کیسے گزارا اس کی معلومات کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔